بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلوات محمد وآل محمد. آج کی جو شب آئے گی وہ شب عید غدیر ہے. خدا ہم سب کو یہ دن مبارک کرے اور اس موقع پر تمام جو مسلمان ہیں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی مشکلیں دور ہوں. مسئلہ خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جو تقریباً 1435 یا 34 یا 35 سال سے کتنے سال 1435 یا 34 یا 35 مانیے سے مشکلات کا شکار ہے, اختلافات کا شکار ہے. اختلاف جانتے ہیں اصل اختلاف کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خلافت جمہوری ہے. کیسی؟ جمہوری حکومت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جمہوری حکومت کہتے ہیں کہ جسے لوگ بناتے ہیں. پبلک ووٹنگ سے جو حکومت بنتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جمہوری حکومت. صحیح. تو جس طرح سے ہمارے ہندوستان کی حکومت اور نظام حکومت چلتا ہے یہ کیسا ہے؟ جمہوری ہے. لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نمائندے کو منتخب کرتے ہیں. ان نمائندوں میں سے ایک کو کیا رئیس یعنی وزیر اعظم معین کر دیا جاتا ہے اور وہی ہمارا پی ایم ہوتا ہے, وہی دیش کو چلاتا ہے, وہی فیصلے لیتا ہے, ایک کیبنٹ بن جاتی ہے, ایک نظام ہوتا ہے اسے. لیکن کیا خلافت بھی ایسی ہی ہے کہ رسول کا خلیفہ آیا منصوص من اللہ ہوگا یا جمہوری ہوگا؟ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, آج بھی یہ اختلاف اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. مسلمان کسی بھی نتیجے پر پہنچا نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں یہ اختلاف, اصل اختلاف جو فرقوں میں بٹے ہیں, سنی شیعہ میں بٹے ہیں, کیوں بٹے ہیں؟ مسئلہ خلافت کو لے کے. صحیح ہے. شیعہ حضرات یعنی ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہی فقرہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ باقی سے الگ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فرق ہے؟ شیعہ حضرات کا ماننا ہے کہ خلافت کیا ہے؟ منصوص من اللہ ہے. اہل سنت کے ہاں کیا ہے کہ یہ جمہوری اختیار ہے, جسے لوگ چن لیں گے وہی کیا ہوگا؟ خلیفہ ہوگا. اور ظاہر ہے یہ اختلاف آج تک جاری ہے. لیکن ہم کہیں گے یہاں پہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ خلافت کس کی ہے؟ خلافت ہے رسول خدا کی. کہ آیا رسول کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رسول بھی اللہ معین کرے گا یا اس کو بھی جمہور معین کریں گے؟ کہ 4 لوگ مل جائیں, ایک جگہ کی کمیٹی جمع ہو جائے, مدینے کے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد کہیں کہ فلاں انسان رسول ہوگا. تو جو یہ رسول اسلام محمد عربی ہمارے درمیان تھے, آیا وہ لوگوں کے چنے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. کیا دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس نے؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بھیجا گیا, تم نے مان لیا. سورہ جمعہ
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. صحیح ہے. اس میں رسول کہاں سے آیا، رسول کا کام کیا ہے، دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نہیں اس آیت میں. هو الذی بعث، اس نے بھیجا. کس نے؟ یہ ہوا کون ہے؟ وہی ہوا ہے. قل هو اللہ احد. صحیح ہے. وہی ہوا یہاں بھی ہے. کس نے بھیجا ہے؟ خداوند عالم نے. اللہ نے بھیجا، مبعوث کیا ہے رسول اسلام کو امیین. هو الذی بعث فی الامیین، اس نے جو امتوں میں بھیجا ہے. مجھے یہ بتائیے، جب رسول کو اللہ معین کر رہا ہے تو خلیفہ رسول کو بھی کون معین کرے گا؟ اللہ معین کرے گا کہ ہم اور آپ معین کریں گے. اگر نبی کو لوگ معین کرتے تو نبی کے خلیفہ کو بھی لوگوں کو معین کرنے کا اختیار تھا. لیکن جب نبی کو معین نہیں کر رہے، نبی کو اللہ بھیج رہا ہے، تو خلافت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہی جو اللہ کی جانب سے ہو. اتنی بات تو واضح ہے. اب دیکھیں، جب سب سے پہلے رسول کو اپنے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس وقت رسول اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ بنی عبد المطلب کو، یعنی عبد المطلب کی اولادوں کو جمع کرو. عبد المطلب کی اولاد جمع ہوئی. اس وقت جب اعلان رسالت ہوا ہے تو اسی وقت اعلان وصایت بھی ہوا ہے، خلافت بھی ہوا ہے. یعنی رسول کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ علی کی خلافت کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ رسول خدا. چونکہ رسول خدا کو بھیجا کس نے؟ خداوند عالم نے. اب ایسی صورت میں دیکھیے، جو وہ حدیث ہے وہ حدیث کافی طولانی ہے. کون سی حدیث؟ جسے حدیث دار کہا جاتا ہے، کہ باقاعدہ ہے کہ فدعا النبی علی، کہ نبی نے علی کو بلایا، وَأَمَرَهُ أَن يَصْنَعَ طَعَامًا، اور علی کو حکم دیا کہ وہ کھانا تیار کریں. وَيَدْعُو لَهُ بَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبْ لِيُكَلِّمَهُمْ، اور بنی عبد المطلب کو بلائیں تاکہ وہ ان سے بات کریں. وَيُبَلِّغُهُمْ مَا أُمِرَ بِهِ، اور ان کو وہ چیز پہنچا دے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. فَصَنَعَ عَلِيٌّ صَاعًا مَا يُعَادِلُ 2.5 کلوگرام من طعام. تو علی علیہ السلام نے 1 ساعہ یعنی تقریباً 2.5 کلو کھانا بنایا. وَجَعَلَ عَلَيْهِ رِجْلَ شَاةٍ، اور اس میں ایک بکری کی ٹانگ ڈال دی. 2.5 کلو سالن بنایا اور اس میں ایک بکری کی ٹانگ ڈالی. وَمَلَأَ عُسًّا، عُس کہتے ہیں بڑے برتن کو. کس سے بھرا انہوں نے؟ من لبن، دودھ سے. ثم دعاہم، پھر ان 40 لوگوں کو بلایا گیا. وہم یومئذ 40 رجلا، جتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا وہ کتنے لوگ تھے؟ 40 لوگ. یزیدون رجلا او ینقصونہ، حدیث کہہ رہی ہے یا تو ایک آدھ آدمی زیادہ ہوگا یا ایک آدھ آدمی کم ہوگا. فیہم اعمام النبی ابو طالب وحمزہ والعباس وابو لہب فاکلوا، تو اس میں رسول کے چچا جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عباس، ابو لہب، تو ان سب نے کھانا کھایا. قال علی، تو علی علیہ السلام نے فرمایا فاکل القوم حتی ما لهم بشیء من حاجت، یعنی انہوں نے اتنا کھایا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی، یعنی سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما ارى الا موضع ایدیہم، میں نے ان کے ہاتھوں کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا کہ وہ سارے کے سارے کیا کر رہے تھے؟ کھا رہے تھے. اب اس کے بعد دیکھیں، ثم قال النبی اسق القوم، پھر نبی نے کہا کہ ان لوگوں کو
پانی پلاؤ. فجئتهم بذلك العص، تو میں اس بڑے برتن کو لایا. فشربوا منه حتى رأوا منه جميعا، تو اس میں سے سب نے پیا یہاں تک کہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ سیراب ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. فلما اراد رسول اللہ ان یکلمہم بدرہ ابو لہب، تو جب رسول اسلام نے ان سے بات کرنا چاہی تو ابو لہب نے ان لوگوں کو بھڑکایا. صحیح، جو باقی افراد تھے انہیں بھڑکایا اور کہا لقدمنا سحرکم صاحبکم ای انہا لیست المرۃ الاولی التي یسحرکم فیہا محمد. کہا محمد نے تمہارے اوپر ایک جادو کر دیا ہے، اور اس نے اشارہ کیا اس کھانے کی طرف کہ کم کھانے کو انہوں نے کیا کیا؟ زیادہ افراد کو کھلایا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول اللہ. کہنا اس کے بعد قوم اٹھ گئی، الگ الگ چلی گئی. جو لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے اور رسول اسلام نے ان سے گفتگو نہیں کی. فامر علیا فی اليوم الثانی، تو علی کو دوسرے دن حکم دیا ان یفعل کما فعل آنفا، کہ جیسا پہلے کیا تھا ویسے ہی پھر کریں. تو مولا کائنات نے پھر وہی کام کیا، اور کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَبَعْدَ أَنْ أَكَلُوا وَشَرِبُوا، جب انہوں نے کھا لیا اور پی لیا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، پھر رسول خدا کھڑے ہوئے اور ان سے کہا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹوں، انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب، بخدا میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی عرب کا جوان جاء قومہ بافضل مما قد جئت بہ، کہ وہ اپنے قوم کے پاس آیا ہو ایسی چیز لے کر جس چیز کو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے جس میں. وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی طرف تمہیں دعوت دوں. فَأَيُّكُمْ يُوَازِرْنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، تو تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي، اس بنیاد پر کہ وہ میرا بھائی ہو، وَوَصِيِّي، اور میرا وصی ہو، وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، اور میرا تمہارے درمیان خلیفہ ہو. قال فاحجم القوم عنها جميعا. صحیح ہے، ایک ایک سے رسول نے سوال کیا. ایک ہوتا ہے کہ رسول نے کہا کہ ایک عمومی اعلان کر دیا ایکم یوازرنی علی هذا الامر، اس کام میں میری کون مدد کرے گا؟ علی ان یکون اخی، تاکہ وہ میرا بھائی ہو، ووصی و خلیفتی، اور میرا وصی ہو اور خلیفہ ہو. فاحجم القوم عنها جميعا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایک کو، میرے سامنے رضی بیٹھے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، یہ بیٹھے ان سے پوچھا، یہ بیٹھے ان سے پوچھا، ایک ایک کر کے 40 افراد سے سوال کیا. اس کا مطلب کہ کوئی باقی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں وقال علی انا یا نبی اللہ اکون وزیرک وخلیفہ، اکون وزیرک علیہ، کہہ رہے ہیں میں یا نبی خدا اکون وزیرک، میں آپ کا مددگار ہوں گا. فاخذ برقبتی، تو رسول خدا نے میری گردن کو پکڑا یا گردن پہ ہاتھ رکھا. ثم قال ان هذا اخی ووصی وخلیفتی فیکم، پھر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور تمہارے درمیان یہ خلیفہ ہے.
فاسمعوا له واطیعوا له، تو اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. قال فقام القوم يضحكون، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور وہ ہنسنے لگے. وَيَقُولُونَ لِأَبِي طالب، اور جناب ابو طالب سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ قد امرک ان تسمع لابنک وتطیع، کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کی روح سے اعلان رسالت کے ساتھ اعلان ولایت ہے یا نہیں ہے؟ اعلان ولایت کرنے والے کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کا مطلب کہ جس طرح سے رسول من اللہ ہے، اسی طرح سے یہ خلافت بھی کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ ہے. دوسری بات دیکھیے، جنگ تبوک کے موقع پر مولائے کائنات کو رسول خدا اپنے ساتھ نہیں لے گئے. جب نہیں لے جا رہے تھے تو لوگوں نے علی علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کیا کہ رسول خدا آپ سے ناراض ہیں، آپ کو نہیں لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں، لگ رہا کچھ خفا ہیں. تو مولائے کائنات بھی رنجیدہ ہوئے اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا. تو رسول نے فرمایا الا ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی وہی منزلت ہو کہ جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی. ہارون موسیٰ کے کیا تھے؟ وصی تھے. کہا آپ کی بھی وہی منزلت ہے. اور الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی منصب نبوت موجود نہیں ہے. اب دیکھیں، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی، سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے آخری سورہ کون سا ہے؟ سورہ ناس ترتیب قرآن میں آخری ہے. آخری سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آخری سورہ توبہ ہے، لیکن سورہ توبہ نازل ہوئی ہے صحیح معنوں میں 9 ہجری میں. رسول نے حج کب کیا ہے؟ رسول نے حج سن 10 ہجری میں کیا ہے. اب ایسی صورت میں پہلی آیت کو دیکھیے. پہلی آیت کہہ رہی اقرأ بسم ربک الذی خلق. آیت کی نوعیت بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ آپ پڑھیے اللہ کے نام سے، جو آپ کا رب ہے اس کے نام سے پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. آیت کی نوعیت بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہے. آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہاں پہ دیکھیے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اس میں دیکھیے 2 بار اکملتو اور اتممتو. اکملتو یعنی میں نے کامل کیا، اتممتو یعنی میں نے تمام کیا. یہ 2 لفظیں دلیل ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی کیا ہے؟ آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے میدان میں کہ جہاں نہ پیڑ تھا نہ سایہ تھا لوگوں کو روکا, لوگوں کو جمع کیا, اور اس کے بعد جو آیت بلغ ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے, ما انزل, انزلہ پہ آئیے مولانا, انزلہ فعل مجہول ہے کہ نہیں ہے؟ ماضی مجہول ہے کہ مضارع مجہول ہے؟ ہاں ماضی مجہول ہے. جو آپ پر نازل کر دیا گیا, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کر دیا گیا. اس کا مطلب کہ ولایت مولائے کائنات کا پیغام اس سے قبل بھی آ چکا تھا, ورنہ انزلہ کی لفظ خداوند عالم استعمال نہ کرتا. لفظ انزلہ اس بات کا قرینہ پیدا کر رہا ہے کہ اس سے پہلے, چونکہ یہ ماضی مجہول ہے, اس سے پہلے بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے. جب اس سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے یعنی کوئی پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو رسول نے کہا اس سے بڑا مجمع ملنے والا نہیں. مکے سے نکلنے کے بعد جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے اس مقام پہ روکا جسے میدان غدیر خم کہتے ہیں. وہاں روکا اور روکنے کے بعد پالان شتر کا منبر بنوایا. وہاں جا کے بھری دوپہر میں, یعنی ولایت مولا کائنات کا اعلان کب ہوا ہے؟ زوال سے پہلے پہلے, زوال سے پہلے, ظہر سے پہلے اعلان ہوا ہے. اعلان ہوا ہے, اعلان کے بعد رسول نے نماز ظہر پڑھائی ہے. نماز ظہر کے بعد حکم دیا ہے کہ ایک خیمہ معین کیا گیا, اس خیمے مولا کائنات بیٹھے اور سب کو حکم دیا گیا کہ ازواج ہوں اصحاب ہوں سب آئیں اور آنے کے بعد علی کو مبارکباد دیں. اور باقاعدہ تاریخ نے رقم کیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب لقد اصبحت مولا و مولا کل المؤمنین. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیے سب نے مبارکباد دی. جب مبارکباد دے دی تو یہ کس کی مبارکباد تھی؟ اس میں کس طرح کا شک و شبہ ہے؟ ایک حدیث جو خود دور عمر کی ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک حدیث ہے, عبد بن حمید, مجھے بتائیے عید غدیر صرف ولایت مولائے کائنات کا اعلان نہیں ہے, بلکہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے, جس دن اللہ کی نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں. تو اس دن کو عید کے طور پر منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے؟ ایمان اور دین مکمل ہو رہا ہے. مکمل کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے ذریعے ہو رہا ہے. آخری امر جو رسول اسلام فرما رہے ہیں, انجام دے رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہے. اب یہاں اس موقع پر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دن ہونے کے باوجود آج اگر عید غدیر کو کوئی مناتا ہے بطور عید تو فقط وہ مختصر گروہ کہ جو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے, ان کو بھی جیسے منانا چاہیے وہ نہیں مناتے, جس کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا. ایک یہودی کس کے پاس؟ عمر ابن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. راوی ہیں اس کے عبد بن حمید
ان ابی العالیہ کیسے روایت کیا؟ قال کانوا عند عمر کہ ہم سب تھے عمر کے پاس. فذکروا هذه الآیہ تو اس وقت اس آیت کا ذکر کیا گیا. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم. صحیح ہے، اس آیت کا ذکر کیا گیا. فقال رجل من اہل الکتاب تو ایک اہل کتاب میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا، یعنی وہ ایک شخص یہودی تھا، لو علمنا ای یوم نزلت هذه الآیہ اگر ہم جان لیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، لاتخذناہ عیدا تو ہم اسے کیا بنا دیتے؟ عید قرار دیتے. فقال عمر تو اس وقت عمر نے کہا الحمدللہ الذی جعلہ لنا عیدا اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا بنا دیا؟ اس دن کو عید بنایا. اب ظاہر ہے یہ کلام کس کا ہے؟ نہ امام حسن علیہ السلام کا ہے نہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. اور یہ حدیث تفسیر در منصور میں موجود ہے. یہ کلام ہے عمر ابن خطاب کہ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے اس دن کو ہمارے لیے کیا قرار دیا ہے؟ عید قرار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود عام مسلمان اسے مناتے نہیں، اسے انجام نہیں دیتے، اور انجام نہ دینے کی وجہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یعنی خلافت مولائے کائنات پر احادیث کا انبار ہے، دلائل کے انبار ہیں، افضلیت پر حدیثیں موجود ہیں، قرائن موجود ہیں. لیکن وہی بات کہ پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا خلافت جمہوری ہونی چاہیے کہ منصوص من اللہ ہونی چاہیے. نتیجہ ہم کیا دیں گے کہ اگر رسالت منصوص من اللہ ہے تو خلافت بھی کیا ہوگی؟ منصوص من اللہ. رسالت اگر جمہوری ہے تو خلافت بھی جمہوری ہوگی. تو جب رسالت پیغمبر الہی ہے تو خلافت بھی الہی ہونی چاہیے. اب ایسی صورت میں ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ جس کو وہ خلیفہ تسلیم کر رہا ہے آیا وہ خلیفہ الہی ہے کہ خلیفہ جمہوری ہے. والحمدللہ رب العالمین.